اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر سلیم خان مروت ہے اور میں علی یوسف ہاسپٹل ایبٹ آباد میں ذہنی اور نفسیاتی امراض کے شکار مریضوں کا علاج کرتا ہوں، اور میں آپ لوگوں کے ساتھ روزانہ کسی نہ کسی نفسیاتی موضوع پر گفتگو کرتا ہوں، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو نفسیاتی امراض کے بارے میں شعور، آگاہی اور وہ نالج دوں کہ جس سے آپ کے گھر میں، آپ کے ارد گرد، یا آپ کو اگر خود نفسیاتی بیماری ہے اس کے بارے میں آپ کو شعور اور آگاہی ہو، اور آپ وقت پر کسی اچھے ماہر نفسیات سے علاج کروائیں ایسے مریض کا۔ آج میں جس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ میں پہلے بھی ایک دو دفعہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر چکا ہوں، لیکن ریسنٹلی کچھ ایسے مریض میری نظروں سے گزرے ہیں کہ میں نے مناسب سمجھا کہ میں آپ لوگوں سے دوبارہ اس موضوع پر بات کروں۔ تو یہ موضوع ہے کہ جو معمر افراد ہوتے ہیں، جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی 60 سے اباؤ جو لوگ ہوتے ہیں، ان میں ایسے نفسیاتی امراض کا ظاہر ہونا جو کہ اس سے پہلے ان میں نہیں ہوتی، اور اس میں مختلف علامات ہوتی ہیں۔ یعنی وہ پہلے بالکل ٹھیک ٹھاک لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، سینسیبل لوگ ہوتے ہیں، اور ان میں ایسی کوئی ذہنی یا نفسیاتی بیماری کی علامات نہیں ہوتی، بلکہ میں نے کچھ ایسے مریض دیکھے ہیں کہ جو بڑے سکسیسفل رائٹرز ہیں اور بڑے اعلیٰ سرکاری عہدوں سے ریٹائرڈ آفیسرز ہیں، اور انہوں نے زندگی میں بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور ابھی بھی وہ ان ذہنی اور نفسیاتی علامات کے ساتھ بھی ایسا یعنی اپنی روٹین رکھی ہوئی ہے لائف کی کہ انسان ان کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ اس کے باوجود ان کو یہ علامات ہو رہی ہیں۔ تو ٹاپک ہے ڈیمنشیا، یعنی اولڈ ایج میں، یعنی بڑھاپے میں ذہنی صلاحیتوں کا کم ہو جانا، اسے ہم ڈیمنشیا کہتے ہیں۔ اب ڈیمنشیا سمپل سی بات نہیں ہے کہ ہم کہیں ذہنی صلاحیتیں کم ہو گئیں، یہ ایک بہت کمپلیکیٹڈ ٹاپک ہے، اس پہ جتنی بھی بات کی جائے کم ہے، اور یہ ایک بڑا وسیع سبجیکٹ ہے، لیکن میں بیسک وہ باتیں جو کہ ہم روزمرہ روٹین میں دیکھتے ہیں اور جو کہ آپ کو سمجھ میں آئے، ان پہ میں بات کروں گا۔ مثلا میں ایک مریض کی بات کرنا چاہتا ہوں، ان کو کچھ عرصے سے میموری امپیئرمنٹ تو ہے، ان کی یادداشت میں بہت زیادہ فرق آ گیا ہے۔ یادداشت میں ان کا ایسے فرق آ گیا ہے کہ وہ باتیں کرتے کرتے، روٹین کی باتیں کرتے کرتے خاموش ہو جاتے ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ بات کس بات سے کنیکٹ ہو رہی ہے۔ یعنی 5 منٹ پہلے کی کوئی بات آپ ان سے دوبارہ کریں تو وہ اس کو ابھی دوبارہ اس بات سے کنیکٹ نہیں کر پائیں گے۔ پھر اس کے بعد ان کو رات کو نیند میں ایک تو ان لوگوں کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے، وجوہات بہت ساری ہوتی ہیں، جسمانی امراض ان کو تنگ کرتے ہیں، پریشانیاں اس عمر میں، بڑھاپے میں بوڑھے لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی پریشان ہوتے ہیں، تو پریشانیاں ان کو تنگ کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے ڈیمنشیا یا ذہنی پرابلم کی وجہ سے۔ تو یہ جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس طرح کے بہت سارے مریض اور بھی میں نے دیکھے ہیں کہ یہ رات کو نیند میں اٹھ جاتے ہیں، اور مڈ آف دا نائٹ یعنی 2 بجے 3 بجے، اور کہتے ہیں کہ مجھے فلاں شخص کی آواز آ رہی ہے، یا بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، یا مجھے فلانے شخص نے اٹھا دیا، یا گھر میں کچھ لوگ آ گئے ہیں اور وہ فلانے شخص کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور اس کو باہر لے گئے، اور وہ پھر اس چیز کو بالکل اس طرح حقیقی طور پر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے یہ سب کچھ واقعی ہوا ہو، اور وہ بالکل اس چیز کو ٹریس کرنے میں لگ جاتے ہیں کہ گیٹ کھلا ہوا تھا اور کچھ لوگ آ گئے اور میرے بیٹے کو باہر لے گئے۔ پھر وہ شکایت کرتے ہیں کہ مجھے برے اور ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ ان کو دن اور رات کے ٹائم کا فرق کا جو ایک فرق ہوتا ہے، اس میں ان کو دشواری ہوتی ہے، اور وہ نہیں سمجھ پا رہے ہوتے کہ ابھی کیا ٹائم ہو رہا ہے۔ وہ وقت بے وقت نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، اور ان کو غصہ آتا ہے، چڑچڑا پن ان کو شروع ہو جاتا ہے، اور ساتھ میں اگر ان کو یہ احساس دلایا جائے کہ آپ کو ذہنی کمزوری یعنی ذہنی ضعف
یا وقت کے ساتھ ذہنی کمزوری ہو رہی ہے تو اس پہ ان کو بہت شدید غصہ آتا ہے، اس لیے کہ وہ بڑے کیپیبل لوگ ہوتے ہیں اور ان کو یہ چیز ان سے ہضم نہیں ہوتی کہ ان کے ذہن کو کوئی پرابلم ہو رہی ہے۔ تو یہ دراصل ڈیمنشیا کی مختلف علامات ہیں، اس میں ان کا موڈ بھی ڈپریس ہوتا ہے، اداس ہوتے ہیں، خفا ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ان کو بہت زیادہ پریشانی کی بات ذہن میں آ جاتی ہے۔ مثلاً بیٹا گھر سے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تو وہ کسی وجہ سے بھی لیٹ ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس کو رائی کا پہاڑ بنا کے خود کو پریشان کرتے رہتے ہیں۔ دراصل ان لوگوں کے برین وقت کے ساتھ مختلف ذہنی بیماریوں کی وجہ سے اثر انداز ہو جاتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر، شوگر اور ڈیمنشیا، یہ ساری چیزیں ان کے دماغ کو کمزور کر دیتی ہیں۔ پھر ان میں معمول کی انفیکشنز جو کہ عام طور پر کسی کو اس طرح کے اثرات نہیں کرتی، جیسے کہ بوڑھے لوگوں کو چھوٹے پیشاب کی انفیکشن کی وجہ سے بھی اس طرح کی علامات ظاہر ہو جاتی ہیں۔ تو جب ہم ان پیشنٹس کو دیکھتے ہیں، ہسٹری اور فیملی والوں سے معلومات لینے کے بعد ہم ان کی بیس لائن انویسٹیگیشنز کرتے ہیں، بلڈ سی پی کرتے ہیں، یوریناری کرتے ہیں، اور ہمیں کوئی نہ کوئی کلو مل جاتا ہے کہ ان کے جسم میں کہیں نہ کہیں گڑبڑ چل رہی ہے۔ تو اس عمر میں بغیر کسی وجہ کے کوئی بھی نفسیاتی بیماری بغیر وارننگ کے شروع نہیں ہوتی، اس کے ہمیشہ کوئی نہ کوئی جسمانی وجہ ہوتی ہے۔ جسمانی وجہ انفیکشن بھی ہو سکتی ہے، کوئی اور بیماری بھی ہو سکتی ہے، اور دماغ کی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں، دماغ کی یعنی مغز کی بیماریاں جیسے ڈیمنشیا، جیسے بلڈ پریشر کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی رگوں کا پھٹ جانا جن کو مائکرو انفارکٹس کہتے ہیں، یا سیریبرل ایٹروفی، دماغ کا جو باہری سطحی جو لیئر ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ لوگ ان چیزوں سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ انویسٹیگیشنز کے بعد ہم ان کو مختلف قسم کی ادویات دیتے ہیں۔ ادویات میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو نشے کی کوئی ادویات نہ دی جائیں، اس لیے کہ یہ لوگ ان کا بہت خطرہ ہوتا ہے گرنے کا۔ نشے کی ادویات ان پہ بہت بری طرح اثر انداز ہوتی ہیں۔ ان لوگوں کو نشے کی ادویات دینا انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ ان کے ذہن پہلے سے افیکٹڈ ہوتے ہیں، اور اگر ان کو کوئی نشے کی دوائی دی جائے اور رات کو یہ پیشاب کے لیے اکثر اٹھتے ہیں اور گر جاتے ہیں اور ٹانگ توڑ لیتے ہیں یا کوئی اور چوٹ لگا لیتے ہیں، تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کو نشے کی کوئی دوائی نہ دی جائے۔ نیند کے لیے بھی ان کو میلاٹونن یا اس طرح کی کوئی دوائی دی جاتی ہے جو نیچرل سلیپ کو نارمل کرتی ہے۔ ان کی انوائرمنٹ کو پروٹیکٹیو بنانا پڑتا ہے، ایسی چیزیں ان کے کمرے سے ہٹا دینی چاہیے ہوتی ہیں کہ جن پہ ان کے گرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ایسے مریضوں کو اکیلا سونے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، ان کے ساتھ کسی جوان آدمی کو ساتھ کمرے میں موجود ہونا چاہیے جو الرٹ رہے کہ اگر یہ رات کو کسی وجہ سے اٹھ جائیں اور نیند کی حالت میں کوئی ایسی حرکت کریں کہ جو ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو، یعنی چل پڑیں یا آوازوں کے پیچھے چل پڑیں، یا ان کو ایسا خوف محسوس ہو کہ گھر میں کوئی آ گیا یا کوئی دشمن آ گئے ہیں اور وہ خوف کی حالت میں کسی پہ حملہ کر دیں۔ بعض اوقات یہ حملہ بھی کر دیتے ہیں، ان کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی۔ تو یہ ایک انتہائی تکلیف دہ عمل ہے۔ بہت سارے لوگ ہمارے پاس اس طرح کے مریض لے کے آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے والد صاحب کو یا ہماری والدہ کو یہ شکایت ہوگی اور ہم بڑے پریشان ہیں، پورا گھر اس سے پریشان ہوتا ہے اور سنبھال نہیں پا رہا ہوتا۔ تو جب بھی آپ کو اس طرح کا کوئی مریض نظر آتا ہے تو آپ اس کو اگنور نہ کریں، آپ اسے لازمی سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جائیں، میڈیکل ٹیسٹس کروائیں اور ان کی ادویات کو بھی دوبارہ چیک کریں۔ بہت ساری ادویات بھی ذہنی علامات کر دیتی ہیں۔ تو یہ بڑی ایک عام اور بڑی اہم بیماری ہے۔ اس کے بارے میں نے یہ مختصر سی بات کی ہے۔ میں اس پہ ایک ویڈیو میں دوبارہ پھر اور مزید ذکر کروں گا ان بیماریوں کا اور ان طریقوں کا جن کے ذریعے ان پہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ لیکن چونکہ یہ ایک بہت عام بیماری ہو گئی ہے، آج کل علاج اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ بوڑھے لوگوں کی تعداد ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ پہلے بوڑھے لوگ بیماریوں کی وجہ سے فوت ہو جاتے تھے، اب بوڑھے لوگ 80 90 سال کی عمر تک زندہ رہتے ہیں اور پھر ان میں اس طرح کی ذہنی امراض شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ کے ارد گرد اس طرح کا کوئی بھی مریض ہے یا آپ کی فیملی میں آپ کے پیرنٹس میں کوئی اس طرح کا مریض ہے تو اسے لازمی ماہر نفسیات کو دکھائیں۔ ماہر نفسیات ان مریضوں کو ڈیل کرنے کے لیے بڑی اچھی طرح ٹرینڈ ہوتے ہیں، وہ انویسٹیگیٹ بھی کرتے ہیں اور پراپر ٹریٹمنٹ بھی دیتے ہیں۔ تو
امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے یہ پیغام مل گیا ہوگا کہ یہ کوئی روٹین کی بات نہیں ہے اور چھوٹی بات نہیں ہے، اور اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے، اور ایسے مریضوں کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ کل میں پھر دوبارہ کسی موضوع کے ساتھ یا اسی موضوع پر آپ لوگوں سے بات کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں اور اپنے بوڑھے لوگوں کا بھی خیال رکھیں اور ان کو وقت پر ڈاکٹر کو دکھائیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔